اللہ جب کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے نا تو اس کے جسم کے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں جس سے خود بندہ یہ اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہمارا اللہ جو ہے ہم سے ناراض ہو چکا ہے، اور اس کی طرف لوگ توجہ نہیں دیتے ہیں۔ لوگ ان نشانیوں کو بھول کر بیٹھے ہیں، انہیں کوئی اس بات سے فرق نہیں پڑتا ہے کیونکہ شیطان نے ان چیزوں کو بھلا دیا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ آج کس قدر لوگ دعائیں کرتے ہیں، ہم بھی دعائیں کر رہے ہیں، آپ لوگ بھی دعائیں کر رہے ہیں، شب برات میں کیسی دعائیں ہوتی ہیں، شب قدر میں کیسی دعائیں ہوتی ہیں، لیکن لوگوں کی شکایات کیا ہوتی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ناراض ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، میرے آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہوں گے ان کو ہم پیدا کریں گے، جو ہمارے آخری نبی رسول ہوں گے، ان کی امت والے جب اللہ کو ناراض کر بیٹھیں گے تو ان پر جو سب سے بڑا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوگا ان کے لیے وہ یہ ہوگا کہ جب وہ دعائیں کریں گے تو اللہ نے فرمایا کہ ہم ان کی دعاؤں کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ تو آج ہم دعائیں کرتے ہیں لیکن ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، لوگ شکایت کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اور عبادت میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، عبادت کرنے میں لذت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ یار اسے نماز میں مزہ آ رہا ہے، ہمارے والد صاحب کو تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، سارے لوگ ماشاءاللہ، رات کی تاریکیوں میں رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں کوئی بڑائی نہیں بیان کر رہا کہ وہ میرے والد ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں، نہیں، عاجزی انکساری سے تو آپ لوگ خود بھی واقف ہیں، لیکن میں رات کے 2 بجے 3 بجے 4 بجے، حالانکہ اگر اس بیان کو ہمارے والد صاحب سن لیں گے نا تو کہو ہماری پٹائی لگ جائے، لیکن میں پرسنلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کسی بھی حصے میں اٹھوں گا تو انہیں عبادت میں پاؤں گا، میں دیکھوں گا یا تو وضو کرتے ملیں گے، یا نماز پڑھتے ملیں گے، یا رکوع میں ملیں گے، یا سجدے میں ملیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہیں عبادت میں مزہ آ رہا ہے، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھکے ہوئے ہیں تو وہ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ یہ عبادت میں لطف ان لوگوں کو ملتا ہے جو اللہ کے قریب لوگ ہو جاتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرنے لگتا ہے، جنہیں اللہ اپنا بنا لیتا ہے، انہیں عبادت میں مزہ آنے لگتا ہے۔ اور ہم جیسے لوگ، ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ارے فرض نماز ہے بس جلدی سے ادا کر لیں اور اپنے کام سے نکلیں، تو یہ عبادت میں جو حلاوت، جو مزہ آنا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے در پہ آنے کی توفیق اس بندے کو دیتا ہے جس سے خوش ہوتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے۔ آپ کے گھر کے دروازے سے کتنے لوگ دن بھر میں گزرتے ہیں؟ سینکڑوں گزر رہے ہیں، ہزاروں گزر رہے ہیں، لیکن ان میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہوں گے جنہیں آپ گھر پہ بلاتے ہوں گے، بھائی صاحب آ جاؤ ذرا بیٹھ لو، کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جن سے کہتے ہوں گے بھائی آؤ بیٹھو چائے بھی پی لو، کچھ ایسے ہوتے ہوں گے جن سے کہتے ہوں گے آؤ بھائی چائے بھی پی لو، ناشتہ کر لو، کھانا بھی کھا لو۔ اسی طرح سے اللہ کے در کے سامنے سے، مسجد کے سامنے سے کتنے لوگ گزر رہے ہیں، لیکن ان میں سے اللہ جن کو چاہتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، جن کو پسند کرتا ہے، انہیں بلاتا ہے، انہیں توفیق دیتا ہے۔ ایک مسجد کے دروازے پر ایک بڑی خوبصورت لائن لکھی تھی کہ اگر تم نے نماز نہیں پڑھی تم یہ نہ سمجھنا کہ تمہیں ٹائم نہیں ملا، بلکہ یہ سوچو کہ تم نے کتنے بڑے گناہگار ہو جو اللہ نے تمہیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی تم پسند نہیں کیا، اور اپنے سامنے کھڑے ہونے کی بھی تمہیں توفیق نہیں دی۔ تو اللہ جب جس سے محبت کرتا ہے نا، جس سے خوش ہوتا ہے، اس کو ذکر کی توفیق دیتا ہے، اس کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے، اس کو دلی طور پر مطمئن رکھتا ہے، سکون دیتا ہے۔ سب سے بڑی نشانی، دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جایا کرتی ہے، پھر دنیا کی محبت اس کے دل میں نہیں رہتی ہے، اور جس بندے سے اللہ ناراض ہوتا ہے وہ دنیا کی محبت میں گرفتار ہوتا چلا جاتا ہے، وہ دنیا میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو بندہ اللہ سے، اللہ پر توکل کر لیتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے والا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دھیرے دھیرے اس بندے کو اپنے قریب کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے مخلص بندوں کی فہرست میں داخل کر دیتا ہے۔ وہ بچے جو بھوک سے بلبلا کے سو جایا کرتے تھے، وہ مائیں جو اپنے بچوں کو جھوٹا دلاسا دے کر سلا دیا کرتی تھی، آج ایسے 100 سے زیادہ ایسے گھر ہیں جن کو ہر مہینے ہماری سوسائٹی راشن دیتی ہے، وہ بچے آرام سے کھانے کھاتے ہیں اور آپ تمام لوگوں کو دعاؤں سے نوازتے ہیں۔ 100 سے زیادہ گھروں میں راشن دینا، ان کی دوا علاج کا خیال رکھنا، ان کی سردیوں میں کپڑوں اور لحاف کا اور بستروں کا، کمبل کا انتظام کرنا، آپ لوگوں کے تعاون سے ہی غریبوں کے گھر میں راشن پہنچتا ہے۔ وہ بیوہ عورتیں جن کا کوئی سہارا نہیں تھا، وہ یتیم بچے جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، آج الحمدللہ ان کے سروں پر ہاتھ ہے، آج الحمدللہ ان کو کسی بات کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ یہ صرف پاسبل ہوا ہے آپ لوگوں کے تعاون سے۔ میں رب کعبہ کی قسم کھا کے آپ کو بتاتا ہوں کہ میں تقریباً اپنی پرسنل اور ذاتی کمائی کا 90% حصہ میں خود اپنی سوسائٹی میں دے دیتا ہوں۔ یہ ہمارا آپ کو بتانا یہ کوئی بڑائی مارنا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر کام کرنا ہے۔ آپ لوگوں سے بڑی عاجزانہ درخواست ہے، اپیل ہے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ مل کر
زیادہ سے زیادہ تعاون کریں اور ہم یہ ارادہ کریں, ہم یہ عہد کریں کہ غریب کے بچوں کو انشاءاللہ بھوکا نہیں سونے دیں گے, اور اس کا اجر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں, ہمارے مرنے کے بعد قبر میں, اور ہمیں آخرت میں ضرور عطا فرمائے گا. اگر آپ چاہیں تو اپنے مرحومین کے نام سے بھی ایصال ثواب کے طور پہ دے سکتے ہیں, اور آپ کا دیا ہوا ایک ایک روپیہ صحیح جگہ پر پہنچتا ہے, مستحقین تک پہنچتا ہے, اور انشاءاللہ ان تمام مستحقین کی دعائیں آپ تمام لوگوں کو کامیاب کر دیں گے. تو کیوں نہ ہماری کمائیوں کا کچھ حصہ جو اللہ کے لیے خرچ ہو جائے تاکہ یہ دنیا اور آخرت میں ہمیں کامیاب بنا دے. تو اسکرین پر جو آغازیہ ویلفیئر سوسائٹی کا اسکینر اور اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے, اس کے ذریعے سے آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون ضرور